بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله ومولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھو اللہ ابھی حمد و ثنا کے بعد میں نے جو ابھی قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک ہے سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں، رمضان مبارک کے آنے والے مہینے کی فضیلت کو خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا اونچا اور اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو کون سے مہینے میں نازل کیا؟ شہر رمضان، رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ تو مہینے تو 12 ہیں، مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں، لیکن رمضان المبارک کے رمضان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ شعبان میں بھی کر سکتے تھے، رجب میں بھی کر سکتے تھے، شوال میں بھی کر سکتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، سب تو اللہ کے ہی مہینے ہیں بنائے ہوئے، کسی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن رمضان کے اندر قرآن جیسی کتاب کو نازل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں ایمان والوں کو، قرآن کی بھی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں اور اس مبارک مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بھی بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر کیا ہے؟ بڑی ہے۔ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں میں سب سے اونچی، سب سے مقدس، بابرکت کتاب ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے اونچا مہینہ بنایا ہے، دونوں کو ملا دیا، رمضان المبارک کے مہینے کو اور قرآن کو، دونوں کو ملا دیا۔ اور آگے کیا فرما رہے اسی آیت کے اندر کہ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے نا انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کے ملنے کا ایک راستہ ہے، تمام انسانوں کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی دھرم کے ہو، کسی ذات کے ہو، کسی ملک کے ہو، کسی اسٹیٹ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، تو انسان ہے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم وہ انسان کے لیے اس قرآن کو جو ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے، اس کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہدایت کا کیا بنایا؟ ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن آج ہم مسلمان جو سب سے زیادہ ہم اس بات کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں
کہ بھائی قرآن میری کتاب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اور سب سے زیادہ ہمارا اس بات پر دعویٰ ہے کہ قرآن بولے تو پرسنلی خاص طور سے مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے تو قرآن میری کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، اور اس پر ہر مسلمان فخر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ دعویٰ کرنے کے بعد، فخر کرنے کے بعد، آج ہم مسلمانوں کا اس قرآن پاک کے ساتھ میں لگاؤ کتنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ میں لگاؤ کتنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قرآن جو ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، انسان کو فرش سے عرش پر پہنچانے کے لیے جو قرآن اللہ پاک نے نازل کیا تھا، جس قرآن نے جو ہے نا انسان کو پستی سے بلندی پر، نیچے سے آسمان اونچائی پر پہنچانے کے لیے دنیا میں اللہ نے نازل کیا تھا، جس قرآن نے انسان کو ذلت سے نکال کر عزت کے منتہا پر پہنچانے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، آج اس قرآن کو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک برکت کی چیز بنا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس قرآن کو برکت کی چیز بنا دیا ہے کہ کوئی مسلمان دکان کھول رہا ہے، تھوڑے قرآن کو ذرا برکت کے واسطے پڑھ لیا جائے، اس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کا میرے ساتھ لگاؤ ہے، حالانکہ یہ قرآن کا برکت کے لیے پڑھنا، وہ تو اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے دکان میں برکت ہو جائے۔ ایک آدمی جو ہے نا کوئی مکان بنایا، اس میں 4 لائن 4 آیت قرآن کی پڑھا دیا، اس واسطے پڑھاتا ہے تاکہ گھر کے اندر جو ہے نا کوئی آفت مصیبت نہ آئے۔ اس کے آگے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ میں کہ مر جائے کوئی تو اس مردے کے پاس میں جو ہے نا قرآن کو پڑھنے کے لیے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے آگے ہم لوگ کیا کرتے، اس کے آگے ہم یہ کرتے کہ نظر لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کو بھگانے کے واسطے جو ہے نا جھاڑ پھونک کے واسطے جو ہے نا قرآن کی آیت کا ہم استعمال کرتے۔ یہ ساری چیزیں کون کر رہے؟ انسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف مسلمان کر رہے۔ تو یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ ہم قرآن کے ساتھ میں ایسا لگاؤ رکھیں گے، قرآن کی آیتوں کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو، اس کے ساری چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم عزت کیسے ملے گی، ہم دنیا و آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں نازل کیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس قرآن کی آیت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو اگر پڑھا جائے، اس کو دھیان سے سنا جائے تو ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ رحم کریں گے، رحم۔ آج دیکھو قرآن اللہ پاک نے یہ جو نازل کیا تھا، تو جیسے میں نے ابھی بتایا یہ ہمارے قرآن کے ساتھ میں لگاؤ ہے۔ اب جیسے کہ تراویح کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو تراویح کی نماز کے اندر قرآن کو پڑھنا کیسا چاہیے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن میں کہہ رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ترتیل کے ساتھ میں جو ہے نا پڑھا جائے قرآن کو، یا لمن تعلمون کر کے نہیں۔ تراویح میں ہم صرف اتنے سنتے نا، یا لمن تعلمون عالمین اتنے سنتے، ایسے نہیں پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو پڑھانے والے غلطی نہیں ہے، سننے والے غلطی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے پڑھانے والے کو ذرا 10 منٹ لیٹ ہوگا تو سارے مقتدی کیا کریں گے؟ ہم کو بخشیں گے کیا؟ دوسرے دن بہت سارے آ کے ملاقات لیں گے کہ ارے حافظ صاحب آج تو کیا ہو گیا، آج تو آپ نے کیا کر دیے؟ 20 منٹ لیٹ کر دیے، 10 منٹ لیٹ کر دیے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ایسا۔ حالانکہ ابھی بھی سعودی عربیہ کے اندر، عرب ممالک کے اندر تراویح جو ہے نا 3 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟
اور وہاں 3 گھنٹے کی تراویح کے اندر قرآن پاک کو ایسا پڑھا جاتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی نازل ہو رہی ہے قرآن، ابھی نازل ہو رہا ہے قرآن کی آیت، ایسے ٹھہر ٹھہر کے، اور سننے والے بھی ایک دم سنتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا قرآن کو مطلب اچھے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تھوڑا ایسا ہم جو ہے نا کیا کرے، ایسا ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، ایسے ہم اپنی ترتیب بنائیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ سننا۔ کیوں کہ قرآن پاک کو جو ہے نا، قرآن پاک کو ایک لفظ اگر ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک کو اگر ہم ایک لفظ اگر ہم پڑھتے ہیں یعنی خود وضو کے ساتھ نماز کی حالت میں، تو کتنی نیکی ملتی ہے ہم کو؟ 100۔ اور ایسے ہی اگر ہم سنتے بھی ہیں قرآن پاک کو نماز کی حالت میں، تو ہمیں کتنی نیکی ملتی ہے؟ ایک حرف پر، کہ ایک حرف پر ہم کو کم سے کم جو ہے نا 10 نیکی ہم کو مل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھو قرآن پاک جو ہے نا، ہم اور آپ پڑھنے پر تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن سننے پر بھی ثواب ہے۔ اس کے ساتھ میں جو ہے نا رمضان المبارک کے اندر ہم تمام جو ذمہ دار قسم کی جتنی بھی ساتھی ہے، جیسے میں نے شروع میں جو کہا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تراویح کے ساتھ میں تفسیر بھی ہر مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تفسیر، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ۔ ہم اپنے مسجدوں کے اندر جو ہے نا ایسے خاص طور سے پہلے ہم اس کی کوشش کریں کہ بھائی رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم اس طریقے سے گزارے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا نئے لوگ آتے ہیں، نئے عملہ آتا ہے شوق میں، تو ہم ایسا ماحول بنائیں کہ رمضان المبارک کے اندر صرف وہ قرآن جو ہے نا عربی سن کے بھاگ نہ جائے، بلکہ اس کو جو ہے نا اس کا مطلب، اس کا مفہوم بھی ترجمے اور تفسیر کے ذریعے سے اس کو سمجھ میں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی تفسیر اس کو سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ ہدایت دے دیں گے کہ نہیں دے گے؟ تو اس کے لیے اس کا ہم اہتمام ہونا چاہیے، ہماری اس طرف جو ہے نا تھوڑی توجہ ہونی چاہیے۔ نہیں تو آپ بتاؤ، ہم بچپن سے لے کے ابھی 55 تک، بچپن سے لے کے 55 تک قرآن سنتے آ رہے، پورا قرآن سنتے آ رہے، کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کیا اس کا مطلب آتا ہے؟ کیا پہلے پارے میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، چوتھے میں کیا ہے؟ کیا اللہ پاک قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے، کیا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، کس چیز کے کہنے کا حکم؟ اس کو ہم جو ہے نا جب تک ترجمہ اور تفسیر کو ساتھ میں لے کے نہیں چلیں گے، 10-15 منٹ 20 منٹ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجدوں کے اندر۔ اور اس کے طرف اگر ہم دھیان دیں گے نا، تو نئے جو نوجوان ہیں نا، نوجوان آج نوجوان کیوں گمراہ ہو رہے بتاؤ؟ نوجوان جو طبقہ ہے نا، نوجوان طبقہ، وہ ہمارے جو ہے نا اچھے ذہنوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نوجوان طبقہ آج کے۔ ہر طرف کی میں بات کر رہا ہوں، شہروں میں ہر طرف اتنی ساری محنت ہونے کے باوجود بھی نوجوان طبقہ نئے فرقوں کے اندر جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کوئی شکیل بن حنیف کی طرف جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا قادیانی کی طرف جا رہا ہے، ملحدین کوئی بن رہا ہے، کوئی جو ہے نا کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے پتہ؟ اتنی ساری محنت ہونے کے باوجود ایسی نوبت کیوں آئی؟ پرسوں مجھے ایک شہر سے فون آیا کہ علماء کرام کا جوڑ رکھا گیا ہے اور شکیل بن حنیف کے بارے میں جو ہے نا ایک لوگوں کو، نوجوان کو جوڑا گیا ہے، بتانا ہے، تو آپ بھی تھوڑا آئیے اور اپنے علاقے کے سارے امام لوگ کو ذرا خبر پہنچا دیجیے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اتنے سارے مدارس ہے، اتنا ساری محنت ہے، اور محنت ہونے کے باوجود اچھے جو ہے نا لوگ جو ہے نا دوسری طرف جو ہے نا یعنی ان کا ایمان کے لالے پڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ غور کریں گے نا، قرآن کی تعلیم ان کو نہیں دی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے ان کو نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کو نوجوان لوگوں کو۔ ہاں، ہم دعوت کی جو محنت کرتے ہیں نا، دعوت کی محنت، یہ 6 صفات کا جو ہمارا دائرہ ہے نا، 6 صفات کا دائرہ، یہ 6 صفات کے دائرے کے اندر ہمیں اس وقت بات کرنی ہے جب ہم اس محنت کے اسٹیج سے کوئی کام کر رہے ہوں۔ جیسے کہ آج جیسے ابھی اپنا مشورہ ہے، ابھی جامع مسجد کے اندر حاجی اشرف صاحب آئے ہوئے ہیں، اور بھی ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، سینٹر کے جوڑ ہوتے ہیں،
ماہانہ جوڑ ہوتے ہیں، ہمارے گشت والی عمومی محنت ہوتی ہے، گشت کی بات ہوتی ہے، عمومی بات ہوتی ہے، مشورہ ہے۔ جب ہم اس محنت میں لگے رہیں گے تو اس محنت کی نسبت سے، اس محنت کے اسٹیج سے اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اس محنت کے عنوان سے ہی ہمیں بات کرنی پڑے گی، وہاں پر ہم کو ادھر ادھر کی بات کرنا غیر مناسب ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن اس کے علاوہ آپ جنرلی امت کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، نہیں تو نوجوان گمراہ ہوں گے، نوجوان بھٹکیں گے۔ تو اس کے لیے دیکھو، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم تھوڑا اس طرف جو ہے نا توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ میری بس بات کا ابھی خلاصہ، ابھی حاجی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ایک موقع دیں گے حاجی صاحب کو، ساتھ بھی نہیں ہے زیادہ۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا ہم لوگ قرآن پاک کو کیا کریں، سننے کا اہتمام کریں، اور اس کے ترجمے تفسیر کی طرف بھی دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ آئیے۔